یہ جنت کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے، نیک لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ کون ہے وہ متقین؟ آگے اللہ فرماتا ہے متقین ان کا کوئی رنگ نہیں، ان کا کوئی لباس نہیں، ان کی کوئی زبان نہیں۔ متقین کون لوگ ہیں؟ متقین سے مراد وہ لوگ ہیں جو خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ تمام تعریف اور بزرگی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی کوشش سے ہم سب لوگ اسلام کے سائے میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ محترم حضرات اور خواتین اسلام، الحمدللہ آج کی تراویح میں تیسرا پارہ اور پھر چوتھے پارے کا کچھ حصہ بھی پڑھا گیا ہے، اور آج قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ بھی ختم ہو چکی ہے اور سورہ آل عمران شروع ہو گئی ہے۔ اور آج میں نے آپ لوگوں کے لیے جس آیت کا انتخاب کیا ہوں وہ ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے، سورہ آل عمران کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اے لوگو تم اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف دوڑو، لپکو۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اور جنت کی طرف دوڑو، عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اس کی کشادگی آسمان اور زمین کی کشادگی کی طرح ہے۔ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور یہ جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ متقین کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ متقین سے مراد وہ لوگ ہیں جو خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو محترم حضرات اور خواتین اسلام، یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے جو میں نے آج کے درس کے لیے انتخاب کیا ہوں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ مومن مرد اور مومن عورتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ پڑے، جلدی کرے، ایک دوسرے سے مسابقہ کرے، مقابلہ کرے، دوڑے، لپکیں اللہ تعالیٰ کی جنت کی طرف۔ اور یہ جنت کیسی جنت ہے؟ آسمان اور زمین کی کشادگی کی، اس کی کشادگی آسمان اور زمین کی کشادگی کی طرح ہے۔ سبحان اللہ، ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں۔ زمین و آسمان کی کشادگی، اس کی وسعت ہمارے تصور سے باہر ہے، ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں۔ زمین ناپ سکتے ہیں لیکن آسمان ناپنا بہت مشکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جنت کی کشادگی آسمان اور زمین کی کشادگی کی طرح ہے۔ ایک عظیم جگہ ہے جنت، نعمتوں کا گھر ہے جو مومنوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ جنت بہت ہی خوبصورت جگہ ہے، انسان اس میں جو چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے گا۔ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، انسان کا جی اس میں جو چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس میں نوازے گا۔ اس کی خوبصورتی نہ الفاظ سے بیان کر سکتے ہیں،
اور نہ دل میں اس کا تصور کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولم يخطر على قلب بشر، جنت ایک ایسی خوبصورت جگہ ہے آج تک بلکہ قیامت کی صبح تک کسی آنکھ نے اس طرح کوئی جگہ نہیں دیکھی ہے، اور کسی کان نے اس طرح اس خوبصورت جگہ کے بارے میں نہیں سنا ہے، اور دل میں بھی کوئی آدمی اس کی خوبصورتی کو تصور نہیں کر سکتا ہے۔ ایسی بہترین جگہ ہے، سبحان اللہ۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک مومن بندے کو لے آئے گا، اور وہ مومن بندہ اپنی ساری زندگی تکلیف میں گزارا ہوگا، مشقت میں گزارا ہوگا، ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ قیامت میں لے آئے گا، تھوڑی دیر کے لیے اس کو جنت میں داخل کرے گا، صرف تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا، اور پھر اس کو جنت سے نکال لے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا هل رأيت بؤسا قط، کیا تم اپنی زندگی میں کوئی تکلیف دیکھی ہے؟ تو وہ کہے گا ما مر بی، کہ زندگی میں نے کبھی کوئی تکلیف اور مصیبت نہیں دیکھی ہے، ساری زندگی اس نے تکلیف میں گزاری ہے، جنت میں بس ایک جھونکا، جنت میں صرف تھوڑی دیر داخل ہوا، تھوڑی دیر داخل ہونے کے بعد جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر اپنی زندگی کی ساری تکلیفیں بھول چکا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کیسی جنت رہے گی؟ تو اسی لیے اللہ کہتا ہے تم اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے دوڑو، لپکو، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے، ہم اس کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو آگے اللہ فرماتا ہے اعدت للمتقین، یہ جنت کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے، نیک لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ کون ہے وہ متقین؟ آگے اللہ فرماتا ہے متقین، ان کا کوئی رنگ نہیں، ان کا کوئی لباس نہیں، ان کی کوئی زبان نہیں۔ متقین کون لوگ ہیں؟ آگے اللہ فرماتا ہے متقین سے مراد وہ لوگ ہیں جو خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، خوشحالی میں بھی تنگ دستی میں بھی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن لوگ، متقی لوگ ہمیشہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، چاہے تنگ دستی ہو یا خوشحالی ہو، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو یہی ہونا چاہیے۔ عام طور پر جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا تو ہماری نظر مالداروں پر پڑتی ہے، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کوانٹٹی مطلوب نہیں ہے، کوالٹی مطلوب ہے۔ اگر آپ 1 روپے بھی اللہ کے راستے میں صدق دل سے، اخلاص سے اگر خرچ کرتے ہیں تو آپ کا صدقہ قابل قبول ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اخلاص مطلوب ہے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ آپ کتنا خرچ کرتے ہیں۔ تو مومن لوگ ہمیشہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرنا یہ افضل اعمال میں سے ایک عمل ہے، اللہ تعالیٰ کے غصے کو بجھا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے غصے کو بجھا دیتا ہے، ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال میں برکت آتی ہے۔ یہ مال جو آپ خرچ کرتے ہیں وہ جا کر دوبارہ مال لے کر آتا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ کے مال میں کمی ہو گئی، بلکہ آپ کے مال میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر دن 2 فرشتے زمین میں اترتے ہیں، ہر دن اللہ کی جانب سے 2 فرشتے زمین میں اترتے ہیں۔ ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا واعطی ممسکا تلفا، ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اے اللہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس کو بہتر بدلہ عطا فرما۔ دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ اے اللہ جو بخیلی کرتا ہے، جو مال خرچ نہیں کرتا ہے تو اس کے مال میں بربادی پیدا فرما۔ فرشتے کی دعا ہے، جو آدمی خرچ کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اس کو بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرما۔ محترم حضرات، خصوصاً رمضان کے مہینے میں ہمیں صدقہ اور خیرات کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خرچ کرنے والے تھے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے تھے۔ خصوصاً ماہ رمضان، جب رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے، تیز ہوا سے بھی زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ اور خیرات کرتے تھے۔ تو صدقہ اور خیرات کرنا یہ متقیوں کی صفت ہے جن کے لیے اللہ تعالیٰ جنت تیار کر کے رکھا ہے۔ یہی نہیں، بیماری، ہم ہسپتال جاتے ہیں علاج کے لیے، علاج سے پہلے ہمیں کچھ صدقہ اور خیرات کر کے جانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں داؤوا مرضاکم بالصدقہ، تم اپنے بیماری کا علاج صدقہ اور خیرات سے کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس طرح دوا سے اللہ تعالیٰ شفا عطا کرتا ہے، اسی طرح صدقہ اور خیرات سے بھی اللہ تعالیٰ شفا عطا کرتا ہے، اور یہ مجرب آزمودہ نسخہ ہے۔ ہمارے جامعہ کے نائب ناظم مولانا عبدالعظیم حفظہ اللہ وہ ایک سچا واقعہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں عرب میگزین میں، ایک عرب میگزین ہے، رسالہ ہے، تو اس میں ایک سچا واقعہ اس میں لکھا ہوا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو کینسر ہو گیا تھا، ڈاکٹر نے کہا کہ ابھی بس چند گھنٹے کے یا چند دنوں کے مہمان ہیں، تو وہ آدمی زندگی سے مایوس ہو کر اپنے گھر میں جو کچھ مال ہے، دولت ہے، وہ سب کچھ غریب، محتاج، مسکین، فقراء، یتیم اور بیواؤں میں خرچ کر دیا۔ اور کچھ دن کے بعد اس کی طبیعت کچھ بہتر معلوم ہوئی، تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور دوبارہ اپنا علاج کرتا ہے، تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ بہت صحت مند ہیں۔ سبحان اللہ، یہ کس کی کرامت ہے؟ یہ صدقہ اور خیرات کی کرامت ہے۔ تو جب کبھی ہم بیمار ہوں تو ہسپتال جانے سے پہلے کچھ مسکین، یتیم، فقراء، ان کے لیے کچھ صدقہ اور خیرات کر کے جائیں۔ تو یہ پہلی صفت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والکاظمین الغیظ، متقیوں کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں۔ غصہ ایک فطری صفت ہے، اللہ تعالیٰ ہر انسان کے دل میں یہ صفت اللہ نے ودیعت کر دی ہے۔ کوئی انسان غصے سے خالی نہیں ہے۔ اگر کسی انسان کو غصہ نہیں آتا ہے تو وہ انسان ہی نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس آدمی کے اندر غصہ نہ ہو تو وہ انسان ہی نہیں ہے۔ تو غصہ ایک فطری چیز ہے۔ غصے کی دو قسمیں ہیں، ایک غصہ ہے محمود یعنی قابل تعریف غصہ ہے، اور ایک غصہ ہے مذموم یعنی قابل مذمت غصہ ہے۔ غصہ محمود یعنی قابل تعریف غصہ کیا ہے؟ وہ غصہ جو اللہ کے لیے آتا ہے، جیسے کوئی آدمی دین کا مذاق کرتا ہے، اللہ کا مذاق اڑاتا ہے، رسول کا مذاق اڑاتا ہے، قرآن کی توہین کرتا ہے، تو ایسے موقع پر اگر ہم غصے کا اظہار کرتے ہیں تو یہ قابل تعریف غصہ ہے، کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے اندر ابھی ایمان باقی ہے، کہ جس کی وجہ سے آپ غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر میں تھے، تو باہر کچھ صحابہ تقدیر کے بارے میں بحث کر رہے تھے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ تقدیر پر ہم ایمان لانا چاہیے اور اس میں بحث نہیں کرنا چاہیے، جو بات اس میں جو ظاہری بات ہے اس کو سمجھ لیں اور اس پر ایمان لانا چاہیے، اس میں بحث نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر تھے، کچھ صحابہ تقدیر کے بارے میں بحث کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل کر آئے، غصے کی وجہ سے آپ کا چہرے کا رنگ بدل گیا۔ آپ نے کہا اگلی امتیں اسی طرح بحث و مباحثہ کرنے کی وجہ سے، لڑنے کی وجہ سے، اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک کر دی گئی، آج تم بھی یہی کام کر رہے ہو۔ تو دیکھیں یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کا رنگ غصے کی وجہ سے بدل گیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے اللہ کی خاطر، دین کی خاطر غصے کا اظہار جائز ہے۔ دوسرا جو غصہ ہے یعنی قابل مذمت غصہ، وہ غصہ جو انسان ذاتی طور پر یا دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے غصہ کرتا ہے۔ کبھی کبھی ساتھ رہنے والے کوئی چھوٹی موٹی غلطی کر دیتے ہیں تو ایسے وقت میں غصے کا اظہار کرتا ہے۔ بیٹا ہوتا ہے کچھ غلطی کر دیتا ہے، بیوی ہوتی ہے کچھ غلطی ہو جاتی ہے، بہن ہوتی ہے وہ کچھ غلطی کر دیتی ہے، تو ایسے چھوٹی موٹی پر جو غلطیاں ہو جاتی ہے اس غلطی پر جو ہم غصے کا اظہار کرتے ہیں یہ ہے مذموم غصہ۔ اس کو پی جانا چاہیے، اس پر قابو پانا چاہیے۔ یہ متقیوں کی صفت ہے جن کے لیے اللہ جنت تیار کر کے رکھا ہے۔ قرآن اور حدیث میں غصے کو پی جانے کے سلسلے میں بہت ساری آیتیں اور فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں اوصنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے وصیت کیجیے۔ دیکھیے وہ نصیحت کیجیے یہ نہیں کہتے ہیں، وصیت کیجیے کہتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ مجھے
کوئی ایسی بات بتائیے جو بہت ہی اہم بات ہو. نصیحت اور وصیت میں فرق ہے. وصیت بہت اہم بات جس میں عہد و پیمان ہوتا ہے کہ وہ صحابی کہتے ہیں مجھے وصیت کیجیے، اوصینی. اللہ کے رسول کہتے ہیں لا تغضب، غصہ مت کرو. وہ صحابی دوبارہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے وصیت کیجیے، تو پھر دوبارہ کہتے ہیں لا تغضب. پھر تیسری مرتبہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے وصیت کیجیے، تو تیسری مرتبہ بھی کہتے ہیں لا تغضب، غصہ مت کرو. حدیث میں آتا ہے فردد مرارا، کئی مرتبہ آپ نے یہی بات ان کے لیے دہرائی. تو مطلب یہ ہے کہ غصہ مت کرو. اور حدیث میں اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا کہ پہلوان وہ نہیں جو اپنی طاقت کی بنیاد پر کسی دوسرے کو پچھاڑ دے، یہ طاقتور نہیں ہے، بلکہ جب اس کو غصہ آتا ہے تو اپنے آپ کو قابو میں رکھتا ہے، غصے کا اظہار نہیں کرتا ہے، تو یہی شخص پہلوان ہے. تو محترم حضرات، غصہ کو پی جانا چاہیے، غصے پر قابو پانا چاہیے. غصے کی وجہ، غصہ بہت ساری برائیوں کی جڑ ہے. آدمی کو جب غصہ آتا ہے تو بد زبان ہو جاتا ہے، بد زبان ہو جاتا ہے، گالی دیتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا سباب المسلم فسق، ایک مسلمان کو گالی دینا فسق ہے. یہی نہیں بلکہ آگے بڑھ کر لعنت بھیجتا ہے. اور حدیث میں ہے کہ اگر ہم کسی آدمی پر لعنت بھیجتے ہیں اور وہ آدمی اگر اس لعنت کا مستحق نہ ہو تو وہ لعنت دوبارہ ہماری طرف ہی لوٹ کر آتی ہے. تو یہ سب غصے کی وجہ سے ہوتا ہے. یہی نہیں، آج جو رشتے ہمارے ٹوٹے ہوئے ہیں اس کا ایک اہم سبب یہی غصہ ہے. اور آج جتنی شادیاں ہوتی ہیں ہمارے علاقے میں، بتاتے ہیں کہ بہت ساری شادیاں طلاق اور خلع میں ختم ہوتی ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی غصہ ہے. غصے کی وجہ سے شادی کے سب رشتے ٹوٹ رہے ہیں، طلاق اور خلع کی نوبت آ رہی ہے. تو اسی لیے غصہ سے بچنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصے پر بہت قابو پاتے تھے، غصے کا اظہار نہیں کرتے تھے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر پر موجود تھے. تو ایک دوسری بیوی زینب رضی اللہ عنہ یا صفیہ رضی اللہ عنہ، ہاں ان دونوں میں سے کوئی ایک لذیذ قسم کا کوئی کھانے کی چیز تیار کرتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. یہ کسی خادم کے ذریعے سے وہ کھانا بھیجتے ہیں. اس وقت اللہ کے رسول عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر پر ہوتے ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہ جیسے ہی اس خادم کو وہ کھانا لے کر آتے ہوئے گھر پر دیکھتے ہیں تو اس خادم کے ہاتھ پر زور سے مارتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ پیالہ نیچے گرتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے. اگر میں ہوتا یا آپ ہوتے تو کیا ہوتا آپ سوچ کر دیکھیے. اپنی بیوی پر برس جاتے تھے کہ آپ کیسے اس آنے والے مہمان کے ساتھ اتنا بدترین سلوک کرتے ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں عائشہ کو اف تک بھی نہیں کہا، صرف آپ نے یہ کہا غارت امکم، تمہاری ماں عائشہ کو غصہ آ گیا. اور خود آپ جو ٹوٹا ہوا پیالہ کو اٹھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ایک دوسرا صحیح سالم اچھا پیالہ اس کے بدلے میں اس خادم کے پاس دے کر بھیج دیتے ہیں. دیکھیں کیسے غصے کا موقع تھا، غصے کو بھڑکانے والا واقعہ تھا، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے کا اظہار نہیں کیے. تو یہ چاہیے کہ غصے کو پی جانا چاہیے، غصے پر قابو پانا چاہیے. اگر ہم غصے پر قابو پا لیں تو دنیا اور آخرت میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. آخر میں دیکھیے اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتا ہے متقین کی صفات میں سے ایک اہم صفات والعافین عن الناس، لوگوں کی غلطی کو معاف کرتے ہیں، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے ساتھ رہنے والے اگر کوئی آدمی غلطی کر دیتا ہے تو اس کی غلطی کو نظر انداز کرنا چاہیے، بدلہ نہیں لینا چاہیے، انتقام نہیں لینا چاہیے کہ فلاں سال 2 سال پہلے اس نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا تو میں اس کا بدلہ لے کر رہوں گا. ایسا نہیں، غلطی کیا تو اس کو نظر انداز کر دیں، اس کو معاف کر دینا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول خادم ہے، کام کرنے والا ہے، نوکر ہے، غلطی کرتا ہے، کتنی مرتبہ میں اس کو معاف کروں؟ ایک نوکر غلطی کرتا ہے تو میں کتنی مرتبہ معاف کروں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا 70 مرتبہ معاف کرو. 70 مرۃ فی اليوم، 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، 70 مرتبہ معاف کرو. کس کے تعلق سے آپ نے کہا؟ خادم نوکر کے تعلق سے کہا. اگر بیوی غلطی کرے
تو اس سے بھی زیادہ مستحق ہے۔ بہن ماں اگر کوئی غلطی کرتے ہیں تو فوراً اس غصے کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ معاف کر دینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ معاف کرتے تھے۔ ہم سب جانتے ہیں عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار تھا، منافقوں کا سردار، آستین کا دشمن سے زیادہ تکلیف نقصان اس عبداللہ بن ابی صلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر جو الزام لگایا تھا، لگانے والوں میں سے سر فہرست یہ عبداللہ بن ابی تھا کہ اس نے کہا عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی اور صفوان رضی اللہ عنہ دونوں کے درمیان کچھ ناجائز رشتہ ہے، الزام لگایا، بہتان۔ بہت تکلیف ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ الزام لگانے والوں میں سے سر فہرست یہی عبداللہ بن ابی ہے۔ اس کا انتقال ہو جاتا ہے، عبداللہ بن ابی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ان کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ، وہ مسلمان ہیں۔ ان کے انتقال ہونے کے بعد ان کے بیٹے عبداللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کر عرض کرنے لگتے ہیں، اے اللہ کے رسول اعطنی قمیصک اکفن فیہ ابی، اے اللہ کے رسول اپنی قمیص مجھے عطا کیجئے، میں اپنے والد کو اس میں کفن دینا چاہتا ہوں۔ کس کے لیے مانگ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن، منافقین کا سردار۔ ہم اگر ہوتے تو ہرگز نہیں دیتے، لیکن اللہ کے رسول نے وہ ساری غلطیوں کا بھول گئے اور اپنی قمیص اٹھا کر ان کو دے دیا، جاؤ لے کر جاؤ۔ بلکہ بعض روایت میں آتا ہے آپ ان کی قبر کو کھودے اور قبر سے اس لاش نکالے اور اپنی قمیص اور چادر ان کو پہنائے۔ اور آپ نماز پڑھانا بھی چاہتے تھے، عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو روکا کہ اللہ کے رسول یہ منافقوں کا سردار ہے، آپ نماز مت پڑھیے، جنازے کی نماز آپ مت پڑھائیے۔ تو فوراً قرآن مجید میں اللہ نے آیت نازل کی کہ آپ ان کی جنازے نماز مت پڑھائیے۔ دیکھیے کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاف کیے۔ عبداللہ بن ابی بہت نقصان پہنچایا، آپ کے خاندان والوں کو بھی نقصان پہنچایا، آپ کو بھی نقصان پہنچایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہوئے مشرکوں کا ساتھ دیتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غلطی کو اپنے معاف کیا اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا۔ تو بہرحال آخر میں اللہ فرماتا ہے واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو اب ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اس آیت کی روشنی میں ہم اپنا جائزہ لیں کہ کیا میں ان متقیوں کی جو صفات اس آیت میں بیان کی گئی ہیں وہ صفات میرے اندر ہیں یا نہیں، مجھ میں بھی اور آپ میں بھی۔ ہم جائزہ لیں، کیا ہم انفاق فی سبیل اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ غصے کو پی جانے کی صفت میرے اندر ہے یا میں غصہ زیادہ ہوتا ہوں؟ اگر غصہ میں کچھ زیادہ میں غصہ ہوتا ہوں تو غصہ کم کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح لوگوں کو معاف کرنے کی صلاحیت، یہ خوبی میرے اندر ہے یا نہیں، اس کا ہمیں جائزہ لیں۔ اگر کچھ کمی معلوم ہو تو اس کمی کو پوری کرنے کی ہم کوشش کریں، تاکہ ہم متقیوں کی صفات میں شامل، متقین کی فہرست میں ہم شامل ہو جائیں، اور پھر ہم اس جنت کے بھی مستحق ہو جائیں جس کی کشادگی زمین و آسمان کی کشادگی کے برابر ہے۔ بس میں اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اور آج کی جو تراویح میں جو پڑھا گیا، بہت سارے مضامین ہیں، ان سارے مضامین کا احاطہ کرنا مختصر وقت میں بہت مشکل ہے۔ اسی آج جو پارہ پڑھا گیا تھا سورہ آل عمران میں، سود کے بارے میں اللہ نے کہا، سود کے بارے میں اللہ نے کہا فَإِن لَمْ تَأْذَنُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفًا، تم سود مت کھایا کرو۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے اگر تم سود لینے سے باز نہیں آؤ گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جنگ کا اعلان کر دو، جنگ کا اعلان کر دو۔ کسی گناہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح نہیں کہا کہ تم جنگ کا اعلان کرو، اللہ یہاں کہتا ہے۔ تو سود سے خود بھی بچنا، اپنی امت کو بھی بچانا چاہیے۔ اس لیے ہمارے پاس کچھ بیت المال ہونا چاہیے کہ محتاج اور ضرورت مند لوگوں کو بغیر سود کے ہم ان کو قرض دیں اور تعاون کریں۔ اس طرح سود سے بچانے کی جو شکل و صورت ہو سکتی ہے وہ تمام صورتوں کو ہمیں اپنانا چاہیے، خود بھی بچیں اور امت کو بھی بچانے کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے صحابہ، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں کے بارے میں، 7 ہلاک کرنے والے گناہ ہیں، کیا آپ ان کو جانتے ہو؟ صحابہ نے کہا نہیں اللہ کے رسول۔ تو آپ نے کہا ان میں سے ایک گناہ اکل الربا، سود کا کھانا بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے، تو اس کا بھی ذکر آج کے اس بارے میں ہوا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید میں جو باتیں ہم سنے ہیں، پڑھے ہیں، ان کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.